ناظرین آداب، نیوز 18 اردو میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں وصال اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر خاص۔ ناظرین، آج جو اسلامی تاریخ ہے، اسلامی جو کیلنڈر ہے، اس کے مطابق یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اور محرم کے مہینے کو ہی اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ کہا جاتا ہے، اور اس پہلے مہینے کی 10ویں دن یعنی 10 محرم کو یوم عاشورہ ہوتا ہے۔ دراصل یوم کے معنی دن ہے اور عاشورہ کا مطلب ہوتا ہے 10واں۔ تو یوم عاشورہ یعنی محرم کے 10ویں دن کی خاص فضیلت ہے، اہمیت ہے، اور یہ وہ 10واں دن ہے کہ جب اسلامی تاریخ کے بہت اہم جو پہلو ہیں یا بہت اہم اس کی ہم کہہ سکتے ہیں جو بہت اہم تبدیلیاں ہیں وہ ان میں رونما ہوئی ہیں، اور انہی میں سے ایک بہت اہم وہ یہ ہے جب میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا نے جب ناحق جو تھا، جو باطل تھا، اس کے خلاف ڈٹ کر اور حق کا ساتھ دیتے ہوئے، جانتے ہوئے کہ ان کے پاس جو موجود لوگ ہیں یا جو سپاہی ہیں وہ بہت کم ہے تعداد میں، اور ان کے مقابلے میں یزید کی ایک بہت بڑی فوج ہے، لیکن وہاں مقابلہ اس بات کو لے کر نہیں تھا کہ جنگ میں ہارتا کون ہے، جیتتا کون ہے۔ مقابلہ اس بات کو لے کر تھا کہ حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، انصاف کے ساتھ کون کھڑا ہے اور کون اس کے خلاف ہے۔ تو یہ بہت ہی ایک المناک واقعہ تھا، بہت المناک سانحہ تھا، اور امام حسین نے حق کا ساتھ دیتے ہوئے اپنی جانوں کو قربان کیا۔ ان کے جو رفقا تھے، ان کے ساتھی تھے، وہ بھی اس معرکے میں قربان ہو گئے۔ لیکن وہ تاریخ ہے اور آج کا دن ہے، پوری انسانیت کو، پوری دنیا میں یہ ایک پیغام چلا گیا کہ کس طرح آپ کو حق کا ساتھ دینا ہے، سچائی کا ساتھ دینا ہے، صداقت کا ساتھ دینا ہے۔ تو آج ہم خاص طور سے اسی پر گفتگو کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ کہ دراصل کربلا کا جو واقعہ تھا، اس کربلا کا پیغام کیا ہے۔ تو دراصل محرم کے مہینے میں یوں تو پورا مہینہ جو لوگ انہیں یاد کرتے ہیں، خاص طور سے جو مسلمان ہیں وہ امام حسین کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں، اور جو پریشانیاں، جو مشکلات کے خاندان نے، عورتوں نے، بچوں نے جھیلا تھا، اسے یاد کر کے سوگوار رہتے ہیں، ان کا دل غم سے بھرا رہتا ہے۔ اور اس کا اظہار بھی کئی طرح سے کیا جاتا ہے، طرح طرح سے اس کا اظہار کرتے ہیں، کہیں پر جلوس کی شکل میں، کہیں پر مجالس کی شکل میں۔ تو ہندوستان میں بھی خاص طور سے اکثر جگہوں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب یوم عاشورہ ہوتا ہے یعنی محرم کے مہینے کی 10ویں تاریخ ہوتی ہے، تو جلوس نکال کر ماتم یعنی غم منانے کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ ابھی کورونا کا یہ فیز چل رہا ہے، تو حکومتوں نے اکثر ریاستوں میں اس کو لے کر کچھ پابندیاں رکھی ہیں، اور پوری طرح سے اجازت نہیں ہے۔ پھر بھی آپ کو ہم یہ 4 تصویریں اس وقت اسکرین پر دکھا رہے ہیں۔ ان 4 تصویروں میں آپ دیکھیے کہ دہلی میں محرم کو لے کر کس طرح کے حالات ہیں۔ دہلی کی تصویر ہے، اوپر کی داہنی طرف یہ دہلی جامع مسجد جو ہے، وہاں کے قریب جو شیعوں کی جامع مسجد ہے، وہاں پر یہ علاقہ عام طور سے پہلے جو ہے بھرا ہوتا تھا یوم عاشورہ کو، اور یہاں پر امام حسین اور ان کے رفقا، ان کے خاندان والوں کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے لوگ جو ہے سوگوار رہتے تھے، ان کا دل غم سے بھرا ہے، اس کا اظہار کرتے تھے۔ لیکن آج اس غم کے اظہار کا موقع دہلی میں لوگوں کو نہیں مل پایا، اور اس لیے دہلی میں آپ سناٹا دیکھ رہے ہیں۔ دوسری تصویر جو بائیں طرف ہے، یہ تصویر حیدرآباد کی ہے۔ شہر حیدرآباد میں ریاست جو ریاستی حکومت ہے، اس نے یہاں پر اس بار اجازت دے رکھی ہے کہ غم کا یہ مہینہ ہے، یعنی غم کا اظہار آپ کریں یا آپ جلوس نکالیں۔ یہاں بی بی کا علاوہ سے بہت ہی تاریخی ایک علم نکلتا ہے۔ تو وہ حیدرآباد میں جو اوپر آپ بائیں طرف جو تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ حیدرآباد کی تصویر ہے۔ لیکن دہلی میں آپ دیکھیں کس طرح سناٹا پسرا ہے، اور وہاں پر پولیس فورس موجود ہے۔ نیچے جو داہنی طرف کی تصویر آپ کو دکھ رہی ہے، یہ بنگلور کی تصویر ہے۔ یہاں بھی کوشش ہوئی کہ
آج یعنی یوم عاشورہ کو یعنی محرم کے 10ویں دن کو حسین کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے لوگ سڑکوں پر آتے اور ایک جلوس کی شکل میں آتے، لیکن کچھ ایک جگہوں پر بہت ہی پابندیوں کے ساتھ اجازت ملی، زیادہ تر جگہوں پر پولیس فورس تعینات تھی اور کووڈ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے ایسا کرنے سے منع کیا۔ اور جو نیچے کی بائیں طرف کی تصویر ہے یہ لکھنؤ کی تصویر ہے، آپ تصویروں کو باضابطہ پہچان رہے ہوں گے۔ لکھنؤ میں بھی سڑکوں پر سناٹا پسرا رہا، وہاں بھی کووڈ کا حوالہ دیتے ہوئے جلوس، کسی طرح کا جلوس نکالنے پر پابندی تھی، اور اس طرح سے جو غم ہے وہ شاید ایک تو غم ہے اور غم کا اظہار نہ کر پانے کا بھی غم ہے، تو یہ دوہرا غم ہے آج مسلمانوں کے لیے جو یہ چاہتے تھے کہ امام حسین کی جو قربانی تھی میدان کربلا میں اس کا ہم اظہار کچھ کر پاتے اس طرح سے، تو کچھ جگہوں پر تو وہ کر پائے، کچھ جگہوں پر نہیں کر پائے۔ کم و بیش پورے ملک میں اسی طرح کے حالات ہیں، زیادہ تر جگہوں پر قربانی کے غم کا جو اظہار ہے اسے کرنے کا کھلے طور پر یا اجتماعی شکل میں کرنے پر روک لگی ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے جو سوگوار دلوں کا جو حال ہے وہ تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ تو دراصل یہ آج یوم عاشورہ کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم اب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ پیغام ہمیں ملتا کیا ہے۔ ٹھیک ہے ہم غم کا اظہار تو کرتے ہیں، کس سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے اور کیا ہم اس پیغام پر عمل کرنے کو اپنے آپ کو پوری طرح سے آمادہ کر پاتے ہیں، یہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ اب میں آپ کو 4 ایسے کوٹیشن آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو ماضی میں جو بڑی جو شخصیتیں رہی ہیں ان شخصیتوں نے امام حسین کے بارے میں، حسین کی قربانی کے بارے میں کیا کہا ہے، یہ آپ دیکھیے۔ مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ مظلوم ہوتے ہوئے فتح حاصل کرنا یہ میں نے امام حسین سے سیکھا ہے، اور ڈاکٹر راجندر پرساد انہوں نے کہا تھا کہ امام حسین کی قربانی صرف ایک ملک کی وراثت نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے بھائی چارے کا پیغام ہے۔ نیلسن منڈیلا نے بھی بہت اہم بات کی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا جب وہ جیل میں تھے ان دنوں کو انہوں نے یاد کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک دن میرے خیال دل میں آیا کہ ہم جو ہے جو موجودہ حکومت اس کی شرطوں کو مان لیں، لیکن پھر میرے دل میں یہ بات آئی اور میرے کو اچانک مجھے امام حسین کے بارے میں خیال آیا اور میں نے ایسا کرنے سے اپنے آپ کو روک لیا۔ تو یہ وہ تاثرات ہیں جو دنیا کے ایسے لوگوں کے زبانوں سے نکلے ہیں جنہوں نے کافی بڑے لوگوں پر اپنا ایک اثر چھوڑا تھا، چاہے وہ مہاتما گاندھی ہوں، چاہے وہ نیلسن منڈیلا ہوں یا پھر ڈاکٹر راجندر پرساد ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جب نیلسن منڈیلا نے کہا ہے کہ جب میرے دل میں امام حسین کے واقعے کا ذکر آیا تو میں نے اپنا وہ ارادہ ترک کر دیا کہ نہیں، مجھے حکومت کے خلاف جو میری لڑائی ہے وہ جاری رہے گی، نہ کہ یہ ہم کسی دباؤ میں آ جائیں اور سرنڈر کر دیں، ایسا ہم نہیں کریں گے۔ نیلسن منڈیلا کا خیال تھا۔ اب ہم سیدھے رخ کریں گے اپنے مہمانوں کا اور یہ جاننا چاہیں گے کہ آج کا دن وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس دن کو اور کتنا اہم ہے، کیا پیغام ہے۔ چونکہ ہم کسی واقعے کو یاد تو بہت کرتے ہیں لیکن اس واقعے سے پیغام کیا ملنا تھا، کس طرح سے اس دوران جب کربلا کی وہ جو جنگ جاری تھی، کیسے وہ وہاں جب نماز کا وقت ہو جایا تھا تو کیا عمل تھا، کیا آج ہم اس کی پاسداری کر پا رہے ہیں، کیا پیغام ہمیں ملتا ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں پنڈت وجے تیواری جو مداح حسین ہے، ہمارے ساتھ ہیں مولانا محمد مشتاق اسلامک اسکالر ہیں، اور مہتاب عالم ہمارے سینئر پرنسپل کورسپونڈنٹ نیوز 18 اردو کے۔ آپ تینوں کا بہت استقبال ہے۔ سب سے پہلے میں آنا چاہوں گا مولانا محمد مشتاق صاحب آپ کے پاس کہ محرم جب بھی آتا ہے تو عام ذہن لوگوں کا یہ ہوتا ہے، عام طور پر لوگ یہ سوچتے ہیں محرم مطلب ایک تہوار۔ کیا محرم ایک تہوار ہے؟ کیا یوم عاشورہ ایک تہوار ہے؟ کیا یوم عاشورہ پہ جو ہم سے امید کی جا سکتی ہے، یعنی جب ہم واقعہ کربلا کا ذکر کرتے ہیں تو کیا ہم اس واقعے کا جو پیغام ہے اسے اپنے اندر سموتے ہیں، کیا اس پر ہم آگے قدم بڑھا پاتے ہیں؟ آج خاص موقع پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، محرم کا مہینہ یوں اپنے اعتبار سے بڑا محترم ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ 4 مہینے اللہ نے محترم بنائے ہیں، اس میں یہ محرم کا مہینہ بھی بڑا احترام والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی جو 10 تاریخ ہے یہ ایک تاریخی تاریخ ہے۔ اس کی بڑی حیثیت پہلے سے بھی رہی ہے، خاص طور پر
اس میں بہت سے واقعات بھی پیش آئے ہیں جو تاریخ کی کتابوں میں لکھے ہیں. کچھ صحیح روایات ہیں اور کچھ ایسی ہیں جس کی سندیں نہیں ملی ہیں، لیکن بے شمار واقعات ہیں. تو یہ 10 محرم یوم عاشور پہلے سے بھی جانا جاتا تھا، پہلے سے بھی اس میں اہتمام کیا جاتا تھا، اس کی قدر کی جاتی تھی. لیکن خاص طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی، جی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے. اس کے بعد یزید نے تخت نشین ہوا ہے اور اس نے چاروں طرف خطوط بھیجے کہ ہم سے بیعت کی جائے. چنانچہ مدینہ میں بھی بیعت کے لیے وہاں کے گورنر کے پاس جو خط آیا ہے، اسی وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے کچھ سوچنے اور غور کرنے کا وقت دیا جائے اور آپ مکہ تشریف لے گئے. اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ مکہ تشریف لائے، اور یہاں پر جس طریقے سے کوفہ کے لوگوں نے آپ کو خطوط بھیجے ہیں، تقریباً 14,000 خط آئے ہیں کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیے. اس لیے کہ یزید نے جو اعلان کیا ہے وہ غلط ہے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ سمجھ رہے تھے کہ اس کا جو اعلان ہے، اس کی جو تخت نشینی ہوئی ہے، یہ ضابطے اور اصولوں کے خلاف ہے، لہذا آپ نے اس کے بیعت کرنے کا ارادہ نہیں کیا. لیکن کوفہ کا جو سفر آپ نے کیا ہے، اس سفر سے پہلے آپ کو جو مشورہ لوگوں نے دیا کہ اب آپ کوفہ نہ جائیں، کہ اس لیے ہو سکتا ہے وہاں کے لوگ اپنی بات سے پلٹ جائیں اور وہاں کوئی انہونی ہو جائے. تو چنانچہ حضرت انہوں نے اپنے ایک بھائی کو مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جاؤ وہاں کی حالات سے واقفیت کرو، وہاں حالات معلوم کرو. مسلم بن عقیل جب گئے ہیں تو کوفہ والوں نے آپ کا بڑا استقبال کیا، اہل بیت کے نعرے لگائے. اور پھر جب یزید کو پتا چلا تو یزید نے وہاں کے گورنر کو ہٹا کے ابن زیاد کو گورنر بنا دیا. اور ابن زیاد بڑا سخت تھا، اس نے بڑی سختی کے ساتھ پیش آیا اور کوفہ والوں کو بہت سختی کے ساتھ اس نے ڈانٹا. اور پھر کوفہ والے ایک دم پلٹ گئے. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مسلم بن عقیل کو پناہ دینے والا کوئی نہیں تھا. پھر مسلم بن عقیل کو ایک شخص اپنے گھر لے گیا اور وہاں پر بھی مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اطلاع ملی کہ وہاں حالات اچھے ہیں، تو اس لیے آپ نے اس سفر کو اختیار کیا کہ چل کے بات کری جائے اور خاص طور پر یزید سے بات کی جائے کہ یہ ناانصافی اور یہ ظلم تم نے کیوں کیا ہے. بہرحال راستے میں یہ اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ ان لوگ اپنی بات سے ہٹ گئے ہیں اور ان لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو جو شہید کیا ہے یہ ظلم ہے اور اس ظلم کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے. چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان کے اور اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر آگے بڑھے. راستے میں روکا گیا اور چاروں طرف سے گھیرا کیا گیا، لیکن آخر وہ جگہ آ گئی جہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر والوں کو بتایا تھا کہ میرے نانا جان کو خواب دکھایا گیا تھا، خواب میں ایک جگہ دکھائی گئی تھی کہ وہ اس کی مٹی لال ہوگی اور تیرا لال وہیں شہید کیا جائے گا. چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا گھیرا تنگ کیا گیا اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اسی جگہ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے ہیں. اور آپ کو پھر اس کے بعد ان لوگوں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا اور آپ نے 3 شرطیں رکھی. ایک شرط تو یہ رکھی کہ دیکھو یزید سے ہماری ملاقات کراؤ، ہم یزید کے پاس جا کر اس سے بات کریں گے کہ تم نے یہ کیا کیا ہے اور یہ اصول کو اور اللہ ہمارے نانا کے بنائے ہوئے اصول کو کیوں توڑا ہے اور تم نے زبردستی تخت نشینی کیوں کی ہے، اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو مجھے مدینہ جانے دو. پھر اس کے بعد تیسری شرط یہ کی کہ کسی مسلم ریاست کی طرف مجھے جانے دو. لیکن یہ لوگ
चारों तरफ से घेरा तंग किए हुए थे और आखिर वो जगह आ गई और उस जगह पर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का पानी भी बंद किया गया, आपको परेशान भी किया गया। और अली अकबर सबसे पहले मैदान में गए हैं, चुनाची वो बहादुर थे, जोशीले थे, उन्होंने जंग लड़ी है और आखिर वो भी शहीद हो गए। और हजरत अली असगर को आप अपने हाथों में लेकर बाहर निकले, जो चंद माह के अली असगर प्यास से तड़प रहे थे उनको लेकर निकले कि इसको पानी तो दे दो, लेकिन एक दुश्मन था, उसने हजरत अली असगर के ऊपर भी तीर मारा और आखिर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को बाहर निकलना पड़ा, इसलिए कि हजरत ज़ैनुल आबिदीन भी बीमार थे। बहरहाल हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुकाबला हुआ है और वक्त आया है नमाज का। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, दुश्मनों रुको, नमाज का वक्त हो गया है, मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दो। लेकिन हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को मोहलत दी गई और आपने नमाज के लिए मुसल्ला बिछाया और आपने नमाज पढ़ी है और सजदे की हालत में एक दुश्मन ने आपके सर को कलम कर दिया और आपको शहीद कर दिया। तो चुनाचे हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये शहादत हमें एक पैगाम देती है जी। आज हम उस पैगाम से तो हटकर उसकी याद तो बड़े जोर शोर से और बहुत उसके तरीके से मनाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि करबला के मैदान से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले ने हजरत हुसैन ने जो पैगाम दिया है और ये कहा, ए हुसैनियों, खास तौर पर जुल्म के खिलाफ तुम्हें खड़ा होना होगा जी। तुम्हें नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुम नाइंसाफी के खिलाफ तुम्हें खड़ा होना होगा। जो नाइंसाफ करने वाला है उसका पंजा तुम्हें पकड़ना होगा और जरूरत पड़े तो तुम्हें जान देने की, तुम्हें जान भी देने के लिए तुम तैयार रहना। और दूसरा एक पैगाम उम्मत के हर नौजवान को, उम्मत के हर फर्द को यह पैगाम दिया है, देखो जैसे भी हालात हो, जैसा भी माहौल हो, दुश्मन सर पे तलवार लिए हुए खड़ा हो, लेकिन अपने रब के हुक्म को फरामोश न करना। वक्त नमाज आए तो कयाम की हालत में चले जाना और सजदे की हालत में चले जाए। अगर शहादत मिल रही है इस हालत में, उस शहादत के जाम को पी लेना, लेकिन अल्लाह के हुक्म को, नमाज जैसी इबादत को मत छोड़ना। बिल्कुल। ये करबला का मौलाना मैं आपके पास फिर से आता हूं, हमारे साथ कुछ और मेहमान भी हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर उन्होंने बहुत कम लफ्जों में पूरी मंजर कशी की है मौलाना ने, और ये बताना चाहे कि दरअसल पैगाम क्या है इस पूरे वाक़े का। इसका पैगाम जो है वो हमें याद रखना है, हमें जो नाइंसाफी उसके खिलाफ खड़े हो जाना होगा। हमारे साथ पंडित विजय तिवारी है, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, आपने बहुत सब्र के साथ अब तक इंतजार किया है। मैं आपके पास अब आ रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं कि आज के इस दिन को और खास तौर से वाक़े करबला को आप किस तरह से याद करते हैं? देखिए, हिंदुस्तान में ये रिवायत रही है कि सारे मजहब एक साथ मिलके जैसे सारे त्यौहार मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, वैसे ही ये एक महीना जो खास तौर से मुहर्रम का होता है, तो इसमें भी हम उनके गम में भी उनके साथ हैं। ये पैगाम हम। दूसरा ये है कि जब मैंने बचपन में पढ़ा था कि महात्मा गांधी ने अपना प्रेरणा स्रोत इमाम हुसैन को बताया, तो बचपन में मैंने शायद नहीं समझ पाया था, लेकिन जब थोड़ा बड़ा हुआ और जब मुझे यहाँ शिरकत करने का मौका मिला वो हुसैन डे पे, तब मैंने ये जाना कि अहिंसा के पुजारी अगर महात्मा गांधी थे तो अहिंसा के सबसे बड़े इमाम हजरत इमाम हुसैन थे। तो ये वहाँ से जो शहादत भी ये मौलाना साहब ने जैसा बता ही दिया है कि भाई सबसे बड़ी बात है कि अपने ईमान पर कायम रहना और नमाज के अहमियत बताई है कि जो है जान चली जाए मगर नमाज नहीं जानी चाहिए। और मैं चूँकि शायर हूँ तो कुछ अशार मैंने कहे। बिल्कुल बिल्कुल। और यूँ कहता हूँ कि मेरा तारुफ है सिर्फ इतना, विजय तिवारी है नाम साहिब, मैं अपने मौला अली के बेटे हुसैन का हूँ गुलाम साहिब, ये मेरी आंखों में जितने आंसू हैं सारे हुसैन के हैं, जो एक आंसू भी जाया देखो तो मेरा मातम हराम साहिब। यूं ही मैंने 4 मिसरे और कहे हैं कि बहुत खूब। कोई जागीर ले आया, कोई तकदीर ले आया, कोई तीरों कमा लाया, कोई शमशीर ले आया,
میرے مولا نے بن مانگے مجھے ہر شے عطا کر دی، فقط اتنا ہوا تھا میں غم شبیر لے آیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب۔ اور کچھ جی اور کچھ اشعار خاص طور سے میں نے کہے ہیں، اگر اجازت ہو تو سناؤں؟ ہاں بالکل بالکل، آپ سنائیں۔ سب نے پوچھا پہلے کیا تھے، کب حسینی ہو گئے۔ سب نے پوچھا پہلے کیا تھے، کب حسینی ہو گئے۔ پہلے کیا تھے ہم جانے، اب حسینی ہو گئے۔ سب نے پوچھا پہلے کیا تھے، خیمہ باطل میں ہر سو خلبلی سی مچ گئی۔ خیمہ باطل میں ہر سو خلبلی سی مچ گئی۔ جب لگی ان کو خبر ہوئی اب حسینی ہو گئے۔ کیا بات ہے، خیمہ باطل میں ہر سو پوچھا خلبلی سی مچ گئی۔ پہلے کیا تھے، جی یہ شعر بھی دیکھیے۔ جب نظام حشر دیکھا پنجتن کے ہاتھ میں، جب نظام حشر دیکھا پنجتن کے ہاتھ میں، جتنے مذہب تھے وہ سب کے سب حسینی ہو گئے۔ کیا بات ہے، سب نے پوچھا۔ پنڈت وجے تیواری صاحب نے بہت ہی خوبیوں کے ساتھ اپنی جو اشعار میں جو باتیں کہی ہیں۔ مہتاب میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ کہ بہت کم وقت ہے آپ کے لیے میرے پاس، لیکن آپ نے اتنے اچھے اچھے مہمانوں کو ساتھ میں رکھا ہے کہ ان کو سننے کے لیے بھی وقت کم پڑ رہا ہے۔ مہتاب مجھے صرف یہ بتا دیں کہ بھوپال میں کس طرح سے کورونا کے دور میں یہ محرم کے جلوس وغیرہ جو کیے گئے، لوگوں نے کس طرح آخر اپنا غم کا اظہار کیا؟ مثال میں بتا دوں کہ خواب اس دور میں دیکھوں نئی تعبیر کے ساتھ، نام آ جائے میرا بھی کبھی شبیر کے ساتھ۔ میں راجدھانی بھوپال کی بات کروں یا مدھیہ پردیش کے دوسرے شہروں کی بات کروں، تمام جگہوں پر جو پروگرام کا انعقاد کیا گیا کووڈ گائیڈ لائن جو حکومت کی تھی اس کے تحت کیا گیا۔ حالانکہ حکومت کی طرف سے آج جو ہے یوم عاشور پر جو ہے چھٹی جو ہے سرکاری تعطیل کا اعلان کیا گیا، لیکن کہیں پر بھی جلوس نکالنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ نہ صرف جلوس بلکہ اگر چل سماروہ کی بات کی جائے تو اس کی اجازت نہیں تھی، لیکن وہیں پر ایک یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مدھیہ پردیش میں حکومت کی طرف سے جگہ جگہ پر جن آشیرواد یاترا کی اجازت دی گئی اور بھوپال میں بھی جن آشیرواد یاترا نکالی گئی۔ تو لوگ یہ چاہتے تھے کہ جو ہے غم جو جس میں تمام قوموں کے لوگ شامل ہیں، نہ صرف مسلمان بلکہ تمام قوموں کے لوگ جو میں بات کر رہا ہوں اس میں شامل ہیں، تو ان کو یہ موقع دیا جائے تاکہ تمام لوگ جو ہے کربلا کی شہدائے کربلا کو خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں اور جو اپنے جو ان کے علم ہے تعزیے ہیں اس کو نکال کر جو ہے کربلا تک جائے اور وہاں پر جو ہے ملک کی خوشحالی کے لیے دعا کریں۔ لیکن حکومت کی اپنی جو بندشیں تھیں ان بندشوں کے بیچ میں تمام پروگرام کا انعقاد کیا گیا، مجالس کا انعقاد کیا گیا، دعائیں خیر کی گئی اور جو ہے لوگوں کو بس اس بات کا افسوس تھا کہ غم کو بھی غم کی طرح منانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ لیکن حکومت کا جو اپنے مزاج ہے، جو اس کی تیزیاں ہیں، جیسے سابقہ سال میں رہا ہے اسی طرح اس سال بھی جو ہے پابندیوں کے بیچ میں جو عزاخانے تھے، امام بارگاہیں تھیں، وہاں پہ مجالس کا انعقاد کیا گیا۔ جی مہتاب بہت شکریہ، مولانا مشتاق صاحب آپ کے بہت شکریہ، اور وجے تیواری جی آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اہم یہی ہے کہ ہم اس واقعے کو صرف یاد نہ کریں، یاد تو کریں ہی لیکن ساتھ ہی ساتھ اس سے ایک پیغام لیں، جو ابھی مولانا نے بھی کہا ہے کہ پیغام ہے حق پر ڈٹے رہنے کا۔ آیا اس میں آپ کا نقصان ہو، آپ کی دولت کا نقصان، آپ کے پیسوں کا نقصان، آپ کی جان کا نقصان، لیکن آپ کو ساتھ حق کا دینا ہے، سچ کا دینا ہے، تبھی اسلام جیسے مذہب کی بازیابی اور پاسداری ہوتی رہے گی۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔